بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا ایئرلی پریڈکشنز تھرڈ زوڈک سائن، جسے برج جوزا کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو جیمنی کہتے ہیں۔ ان کے لیے دیکھیں گے کہ 2024 کا جو سال ہے یہ کیسا ہوگا اور ان کے ہاراسکوپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، ڈیفرنٹ لائف کے جو ایونٹس ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں ان کا اوور ویو، جرنل اوور ویو دیکھتے ہیں جیمنی یعنی برج جوزا والوں کے لیے 2024 میں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ سال ان کے لیے ایک کامیابی والا سال نظر آتا ہے، بہت اچھا، بہت پازیٹیو، بہت ہی مثبت سال نظر آتا ہے۔ اور جوپیٹر ان کے جو ہے مشتری پلانٹ، مشتری سیارہ مشتری ان کے 11ویں گھر میں ہوگا، اور اس حوالے سے یہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا یہ ان کے لیے بہت اچھا، بہت ہی لکی ہوگا۔ ان کی لائف کے اندر پازیٹیو چیزیں آئیں گی، ان کی فلفلمنٹ آف ڈیزائر ہو سکے گی، سوشل سرکل ان کا بڑھے گا، اور ایسے افراد جن کی میرج نہیں ہوئی وہ اس سال انشاءاللہ ان کی میرج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور سیٹرن یعنی زحل جو آپ کے قسمت یعنی نائنتھ کا لارڈ ہے، تو یہ بھی آپ کو یہاں پر سپورٹ کرے گا اور آپ کی لائف کے اندر بہت سارے پازیٹیو جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر کوئی بھی آپ نے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے تھے، اگر وہ رکے ہوئے ہیں، اس کے اندر کوئی ڈیلے ہو رہا ہے، تو وہ پروجیکٹ آپ دوبارہ شروع کر سکیں گے۔ راہو اور کیتو کا جو ٹرانزٹ ہے وہ آپ کے بالترتیب 10ویں اور 4تھے گھر میں ہے۔ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ان معاملات یعنی آپ کو اپنے ہوم انوائرمنٹ اور کیریئر کو بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، اور آپ کی جو زندگی کے اندر ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے اندر اس ذائچے کے اوپر کہ برج جوزا والے افراد کے لیے سب سے پہلے جو ان کی لائف کا جو ایونٹ ہے وہ ہے ان کے لو ریلیشن شپ، ان کی محبت کے معاملات، وہ 2024 میں کیسے نظر آتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو جوپیٹر جو پلانٹ ہے وہ اسپیکٹ کرے گا آپ کے 5th ہاؤس کو۔ آپ کے 5th ہاؤس پر جوپیٹر کی اسپیکٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں، ایجوکیشن آپ کی اچھی نظر آتی ہے، آپ کے لو ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں اچھی نظر آتی ہیں، اور آپ کے لو میرج ہونے کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگست سے ستمبر کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کی محبت کے معاملات کے حوالے سے بہت بیسٹ ٹائم نظر آتا ہے، اور اس حوالے سے اس سال کے اندر آپ کی لو میرج ہونے کے جو 100% چانسز نظر آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جیمنی یعنی برج جوزا والوں کا کیریئر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا اس سال میں شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا، یعنی آپ نے کنٹینیوسلی محنت کرنی ہے، کوئی شارٹ کٹ اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کرنا، اور آپ کی جو محنت ہے وہی آپ کو کامیابی دلائے گی، اور کسی بھی طریقے سے ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مارچ اور اپریل کا جو مہینے ہیں یہ آپ کے کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ اس میں آپ کا یقیناً کوئی کامیابی، ترقی، اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو اپنے کیریئر کو لے کر آپ کسی فارن میں ٹریول بھی کر سکتے ہیں۔ اور مزید اس میں آپ دیکھیں 7 سے 31 مارچ، 18 ستمبر سے 13 اکتوبر کے دوران یہاں پر آپ کو نیو جاب اپرچونیٹیز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا۔ آپ اگر جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا، اور اپنے افسران بالا سے آپ کو اس سال جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا کیریئر کے اندر مزید آپ کو پازیٹیو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشنل میٹرز، تعلیمی معاملات کیسے ہوں گے۔ تعلیمی معاملات کے حوالے سے دیکھیں تو 4تھے گھر میں ان کا کیتو موجود ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنی جو ایسے افراد جو بیسک ایجوکیشن یعنی میٹرک یا FA تک ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کو ذرا محنت کرنی پڑے گی، ان کی توجہ فوکس جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے، ان کو پریشانی ہو سکتی ہے، یا ان کی دلچسپی کم ہو سکتی ہے اس حوالے سے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ تھوڑا سا ایک پلانیٹری پوزیشن کی وجہ سے ہوگا، لیکن آپ ثابت قدمی سے چلیں گے تو انشاءاللہ اس سال میں آپ کو کامیابیاں
ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سال آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے مجھے بہت اچھا نظر آتا ہے، اور آپ کو پیسے کے حوالے سے اس سال میں کوئی بہت بڑی پریشانی نہیں نظر آ رہی، اور اس میں آپ نے کام کرنا کہ جو اپنے فائنینشیل میٹرز ہیں اور پیسے کے معاملات کو آپ نے ٹھیک طریقے سے مینیج کرنا ہے، اپنے پیسے کو آپ نے سیونگ کی طرف لے کر جانا ہے۔ پروجیکٹس اگر کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور لیکن جوپیٹر جیسے ہی آپ کے 12ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا 1 مئی 2024 کو، تو یہاں پر آپ کے جو اخراجات ہے، مالی اخراجات ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فروری اور مارچ کے درمیان آپ نے کوئی بھی فائنینشیل میٹر میں کوئی بھی رسک نہیں لینا، یہاں پہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے پیسے جو ہے وہ پھنس سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جن کے اولاد کے حوالے سے ایشوز ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، تو یہ سال ان کے لیے ایک اچھی خوشخبری لائے گا۔ ایسے افراد برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے جن کے بچوں کے مسائل ہیں، بچے نہیں ہیں، انشاءاللہ بچے ہو سکیں گے، اور جن کے بچوں کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کے بھی جو ہے نا یہ سال اچھا رہے گا۔ بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے ان کو جو پرابلم فیس کرنا پڑی ہے وہ انشاءاللہ پرابلم ریزالو ہو سکے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی شادی کے معاملات کے حوالے سے دیکھیں تو 2024 کا جو سال ہے ان کے لیے بہت خوشگوار نظر آتا ہے۔ ان کے شروع کے جو منتھ ہیں 2-3 مہینے، اس کے اندر جو ہے وہ ان کی شادی ہو سکتی ہے، پلس پوائنٹ ان کی پسند کی شادی ہونے کے زیادہ چانسز اس سال نظر آتے ہیں، اور اس سال میں آپ کی شادی اچھی رہے گی، اور آپ کا جو لائف پارٹنر ہے، اسپاؤس ہے، وہ بہت اچھا ہوگا، یعنی کہ آپ کے ساتھ مینٹلی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ سال کے شروع میں مریخ اور سورج جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ٹرانزٹ کریں گے، تو یہاں پر تھوڑا سا آپ نے، کیونکہ یہ جیسے ٹرانزٹ کریں گے تھوڑا سا ایگریشن، غصہ طبیعت میں، تو اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو تھوڑا سا محتاط ہونا ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے اور آپ کے جو شریک حیات ہے اس میں تنازع ہو سکتا ہے، تو اس ٹائم پیریڈ کو آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے، اس طرح کی سچویشن سے بچنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کاروباری افراد، ان کے لیے کاروبار میں کیسی سچویشن رہے گی، 2024 کیسا ہوگا، اس حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک اچھا سال رہے گا، ایک پازیٹیو سال رہے گا، لیکن اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو اس کے سٹارٹنگ منتھ ایئر شروع ہو رہا ہے اس میں مریخ، سورج، عطارد، زہرہ کے اثرات کی وجہ سے جو آپ کو اپنے بزنس ہے اس کے اندر فلکچویشن دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ کوئی تنازع ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو کاروبار ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سال میں تھوڑے سے چیلنجز بھی نظر آئیں گے، لیکن اپریل کے مہینے سے جو حالات ہیں یہ بہتر ہونا شروع ہو سکیں گے، اور سلو اینڈ اسٹڈی گریجولی یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو سکیں گی، اور کاروبار کے اندر ڈیولپمنٹ ہو سکیں گی۔ اور سال کے شروع میں جو 7ویں گھر کا مالک ہے یہ 11ویں گھر کی طرف جب یہ جائے گا تو وہاں پر آپ کو کاروبار کے اندر جو منافع کے امکانات ہیں وہ زیادہ ہو سکیں گے، اور 1 مئی کو جب یہ 12ویں گھر میں داخل ہوگا تو آپ کو فورن لینڈ میں آپ جو ہے وہ رابطے یا کوئی پروجیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ فورن ڈیل ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ رہے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ والے افراد کے لیے ان کی پراپرٹی کے حوالے سے کیسا رہنے والا ہے 2024۔ تو اس سال کے اندر اور ان کے جو وہیکل پرچیز کے سیلز کے حوالے سے جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہاں پر اس سال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کوئی بہت اچھا پازیٹیو کمبینیشن نظر نہیں آتا کہ آپ گاڑی وغیرہ خریدیں، اور گاڑی خریدنے کا جو فیصلہ ہے یہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے، کیونکہ آلریڈی یہاں پر کیتو جو ہے وہ آپ کے 4تھے گھر میں موجود ہے، اور یہاں پر اس کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں تو اس میں نقصان ہونا یا حادثہ ہونا، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ نیو گاڑی کے حوالے سے اس سال کے اندر پلاننگ مت کریں، کیونکہ یہاں پر ایک
ایسا کمبینیشن بنایا ہوا ہے جو آپ کو لاس یا اس میں ایکسیڈنٹ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی پراپرٹی کے میٹر کے حوالے سے دیکھیں تو اس سال کے اندر ایسا نظر آ رہا ہے اسٹار کی پوزیشن میں کہ آپ اپنی کوئی پراپرٹی سیل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیسے کی ضرورت ہو اور آپ کو پراپرٹی سیل کرنا پڑ سکے۔ اگر آپ پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے لیے فروری، مارچ، اپریل، ستمبر، اکتوبر یہ اچھے مہینے ثابت ہوں گے۔ اس ٹائم پیریڈ میں اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا، آپ کے گھر کے اندر پازیٹیو انرجی آ سکے گی اور آپ کے لیے وہ جو پراپرٹی ہے وہ سٹیبل رہے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ کے جو ایکسٹرا ارننگ ریسورسز ہے اس حوالے سے ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سال ان کے لیے ایک ایوریج سال نظر آتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ کے جو 6 ہاؤس ہے اس میں عطارد اور زہرہ کا یہاں پر ہونا صحت کے حوالے سے کچھ انڈیکیشن کر رہا ہے کہ یعنی آپ نے اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اس سال، اور آپ کے اخراجات میں جو ہے وہ تیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد فروری اور مارچ کے جو مہینے ہیں یہ تھوڑے سے آپ کو سٹرگلنگ ہوگے، پرابلمز آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ مریخ اس دوران آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا، عطارد اور زہرہ آپ کے 7ویں گھر میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ کو اپنے جو میریٹل لائف ہے اس سے ریلیٹڈ میٹرز کو فوکس کرنا ہے، بزنس سے ریلیٹڈ میٹر کو فوکس کرنا ہے، اور مریخ کا جب 8ویں گھر میں ٹرانزٹ ہوتا ہے تو یہاں پر حادثہ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے صحت کے حوالے سے جو ذائچہ میں انڈیکیشن ہو رہی ہے، ان کے صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میں پہلے بھی بتایا ہے کہ 6 گھر میں ان کے زہرہ، زحل، 7ویں گھر میں مریخ جو ہوگا صحت کے مسائل میں ان کا اضافہ کرے گا۔ اب ان کی لائف کے اندر ہم دیکھیں تو راہو اور کیتو 4th اور 10th میں ٹرانزٹ کیا ہوا ہے، اور آپ کو سینے کا انفیکشن، پھیپھڑوں کی بیماری، پیٹ کے امراض یہ زیادہ پرومیننٹ ہوں گے اس سال کے اندر، اور آپ کو اپنی صحت کو بالکل بھی کسی بھی طریقے سے چھوٹی سے چھوٹی کوئی اگر آپ کو پرابلم کی انڈیکیشن ہوتی ہے تو آپ نے اس کو ضرور فوکس کرنا ہے۔ اور اسپیشلی جب راہو کیتو، اب یہاں پر کیتو آپ کے 4th ہاؤس میں ہے، ایسی خواتین جن کی ایج 30 سے 40 کے درمیان ہے یا 25 سے 40 کے درمیان ہے، تو ان کو اپنے چیسٹ بریسٹ کینسر کے حوالے سے تھوڑا سا اویئرنیس رہنا پڑے گا۔ اگر کوئی ان کو پین ہوتی ہے سینے میں، اس طرح کی کوئی اگر ان کو چیز محسوس ہوتی ہے تو وہ ضرور ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کرے۔ تو یہاں پر اس چیز کے بریسٹ کینسر ہونے کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے لکی نمبر جو برج جوزہ والے افراد کے اس سال کے اندر زیادہ پرومیننٹ ہیں وہ آپ کے ہیں 3 اور 6 نمبر۔ ان نمبر کو آپ اپنے گاڑی کے نمبر میں یوز کر سکتے ہیں، موبائل نمبر میں یوز کر سکتے ہیں، پراپرٹی کے نمبر میں یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوں گے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو برج جوزہ کے لیے 2024 کیسا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا